تو ماں باپ کے سامنے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ماں باپ کو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو ہم غصے میں باپ کو کہتے ہیں نا، قرآن اسے بھی منع کرتا ہے، ان کے سامنے نرم لہجے میں بات کرو۔ ہاں، ان کے سامنے اپنی صلاحیتوں کو مت جھاڑو، ان کے سامنے نرم لہجے میں بات کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو مت جھڑکو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے نرم لہجے میں بات کرو، ان کے سامنے اپنی آواز کو بھی بلند مت کرو۔ ہاں، ادب اور احترام کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ جھکائے رکھو، اور پروردگار کے سامنے یہ دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار، جس طرح میرے ماں باپ نے مجھ پر بچپن میں شفقت کی ہے، تو میرے ماں باپ پر بڑھاپے میں رحم فرما۔ جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، تو میرے ماں باپ کی اس بڑھاپے کی عمر میں ان پر رحم فرما۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو ماں باپ کے سامنے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ان کے سامنے بلند آواز سے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے، اور ان کے بڑھاپے میں ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ ماں باپ کا مقام بہت بڑا ہے۔ ہاں، ماں باپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ سارے اولیاء مل کر ماں باپ کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے، سارے اساتذہ مل کر ماں باپ کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ بہت بڑی دولت ہے ماں باپ کا گھر میں موجود ہونا، اللہ کی رحمت سے کم نہیں ہے۔ ماں باپ کی گھر میں زیارت ہونا حج اور عمرے کے ثواب سے کم نہیں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت، صرف دیکھنے پر اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے کہ اگر کوئی مطیع فرما بردار بیٹا اپنے ماں کے چہرے کی صبح زیارت کرتا ہے، اپنے باپ کے چہرے کی صبح زیارت کرتا ہے، اللہ فرماتے میں اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ اندازہ لگاؤ، ماں باپ کے چہرے کی زیارت پر اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ تمہاری جنت ہے یا جہنم، یعنی ان کی خدمت، ان کے فرما برداری، ان کا ادب و احترام آپ کو جنت میں لے جائے گا، اور ان کی نافرمانی آپ کو جہنم میں داخل کر دے گی۔ اس لیے صحابہ سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تو اللہ کو پتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیجئے۔ فرمایا جب اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ نوکروں والا سلوک شروع کر دے، یوں سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، جب آپ دیکھو کہ بیٹا دوست کو گلے لگا رہا ہے اور باپ کو دھکے دے رہا ہے، یہ سمجھو قیامت قریب ہے۔ اور یہی ہو رہا ہے آج کل، لوگ دوستوں کے ساتھ پالٹیاں کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ دل بہلاتے ہیں، دوستوں کے پاس وقت بتاتے ہیں، اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، اپنی فرینڈ شپ کے ساتھ نہ جانے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کر لیتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ وقت بتانے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، دوست کا ادب کیا جا رہا ہے اور صرف ماں باپ کو واٹس ایپ پر وش کیا جا رہا ہے، صرف برتھ ڈے پر ماں باپ کو وش کیا جاتا ہے۔ اندازہ لگاؤ ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہے، ہم ماں باپ کا حق کس طرح ادا کریں؟ یہ کوئی ماں باپ کے حقوق ہے؟ ماں باپ کہیں بیٹھے ہیں، پریشان ہے، کھانے کو کچھ نہیں، کوئی بیماریوں میں یلغار صاحب فراش ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور بیٹا فیس بک پر کیا لکھ رہا ہے؟ مدر ڈے اور فادر ڈے منا رہا ہے۔ کیا اس سے ماں باپ کے حقوق ادا ہو جائیں گے؟ نہیں دوستو، اس کے لیے ماں باپ کی خدمت کرنی پڑے گی، ماں باپ کے پاؤں دبانے پڑیں گے، ان کی دواؤں کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ جس طرح تمہارے والدین نے تمہیں بچپن میں پالا ہے، اسی طرح بڑھاپے میں تمہارے والدین کو تمہیں پالنا ہے، تب جا کر ماں باپ کا۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگائے۔ کیا فرمایا؟ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگائے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی نے فرمایا جس وقت تیری ماں نے جنا تھا تجھے، اس وقت جو ایک سانس لی تھی، اس سانس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔
اندازہ لگاؤ کتنا بڑا مقام ماں باپ کا، کتنا بڑا مقام ماں باپ کا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کا بہت زیادہ حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے 5 جگہ پر اپنے حق کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کتنی سخت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ باپ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ اللہ تعبدوا الا اياه، تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جگہ جگہ پر ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے۔ ماں باپ کا حق بہت زیادہ ہے۔ تمہارا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور خالق مجازی دنیا میں تمہارے آنے کے سبب تمہارے والدین بنے ہیں۔ ان کی خدمت ضروری ہے، ان کا کہنا ماننا ضروری ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کا کہنا بنے، بڑھاپے میں ان کی لاٹھی بنے، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے، ہر چیز کا ماں باپ کا خیال رکھیں۔ بس جب تک زندہ ہے ان کی خدمت کر لیں، ان کی فرما برداری کر لیں، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔